بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں آج کا سبق ہے تختی نمبر 10۔ تختی نمبر 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخفا کسے کہتے ہیں اور اخفا کب واقع ہوتا ہے، اخفا کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اخفا اس کے لغوی معنی ہوتا ہے چھپانے کے۔ اخفا کے لغوی معنی ہے چھپانا، اور تجوید کی اصطلاح میں اخفا کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تنوین آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد حروف اخفا آئے۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ دیکھیے، حروف اخفا 15 ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ تو تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے، تا آئے یا ثا آئے یا جیم آئے، کوئی بھی ایک حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش 2 زبر کے بعد آئے تب بھی اخفا ہوگا، 2 زیر کے بعد آئے ان حروف میں سے کوئی حرف تب بھی اخفا ہوگا، 2 پیش کے بعد بھی آئے تب بھی اخفا ہوگا۔ اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ تنوین کے بعد ہے تو تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 الف کو کھینچنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک اخفا کرنا ہے، اتنی دیر تک آواز کو گنگنانا ہے، تنوین کی آواز کو یا نون ساکن کی آواز کو گنگنانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اخفا ادا کرتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے، کہہ رہے کہ نوکے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ نوکے زبان یعنی زبان کا اگلا حصہ، اگلا سرا، اس کو نوکے زبان کہتے ہیں۔ نوکے زبان مطلب زبان کی نوک، زبان کی نوک کو نوکے زبان کہتے ہیں۔ تالو اوپر کا حصہ کہتے ہیں، منہ کے اندر کا اوپر کا جو حصہ ہے اسے تالو کہتے ہیں۔ تو جب اخفا کرتے ہیں تو یہ زبان جو ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے لیکن تالو سے ٹچ نہیں ہوتی ہے، تالو میں سٹتی نہیں ہے۔ جس طریقے سے پنکھا، مثال ہے پنکھا، پنکھا جب آپ ادا کر رہے ہیں تو دیکھیے آواز کیسے نکل رہی ہے، نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے، اور زبان کی حالت یہ ہے کہ زبان اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے لیکن اوپر تالو میں سٹی نہیں ہے۔ پنکھا، پنکھا۔ تو اس طریقے سے اخفا کی آواز بھی اسی طریقے سے ادا ہوتی ہے جس طریقے سے پنکھا میں نون کی آواز، پنکھا بول رہے، پنکھا لکھا ہوا، پنکھا نہیں بولتے ہیں، پنکھا بولتے ہیں۔ تو نون کی آواز کو دیکھیے کس طریقے سے نون کی آواز ظاہر ہو رہی، پنکھا، پنکھا۔ اگر آپ پنکھا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو یہاں پر نون میں اخفا کر کے پڑھتے ہیں، پنکھا بولتے ہیں، پنکھا نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اخفا کی آواز بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اخفا سمجھ گئے۔ یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ قاعدہ نمبر 1 تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 میں آپ اظہار پڑھے تھے، اظہار کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے نا، یہ کیونکہ یہ قاعدہ بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد ہی یہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہو رہا، تو یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، تختی نمبر 2، تختی نمبر 10، اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوکے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، 15 ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو 4 قاعدے ہیں، ایک قاعدہ اظہار سے متعلق ہے، دوسرا قاعدہ اخفا سے، اور تیسرے چوتھے قاعدے جو ہے وہ اقلاب اور ادغام جو
باقی وہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدے کو یاد کر لیجئے اچھے سے، اور اس کے بعد نیچے اس کی مشق ہے، دیکھیے حروف اخفا کی مشق کرائی گئی ہے اس میں، تو اس مشق کو بھی خوب کیجئے، بار بار اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے اس کو، خوب مشق کیجئے اس کے۔ تو دیکھیے اس کو کیسے پڑھیں گے، انت منذر۔ اب یہاں پر دیکھیے نون میں اخفا ہو رہا، کیونکہ نون ساکن، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے، تا حروف اخفا میں سے ہیں، آپ دیکھ لیجئے حروف اخفا 15 ہے، یہاں پر دیکھیے تا ہے، تو یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار تک چھپائیں گے، جیسے تھوڑی دیر تک اس طریقے سے بولیں گے، انتا نہیں بولیں گے، انتا نہیں، انتا غلط ہو جائے گا، انتا ایسے بولیں گے، انت منذر۔ اب یہاں پر بھی نون میں اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے، دیکھیں یہاں پر ذال ہے، تو یہ ذال حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار تک کھینچیں گے، ٹھیک ہے، منذر ایسے۔ اس کی ہجے دیکھ لیجئے، الف نو حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، آتا، میم نون پیش من، آت من، ذال زیر ذی، آت منذی، را پیش رو، آت منذر ایسے۔ کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبرنا، کراما کاتبین۔ اب یہاں پر اخفا دیکھیے میم میں ہو رہا، اب یہاں پر تنوین کے بعد ہے، دیکھیے تنوین کے بعد یہ کاف ہے، تنوین کے بعد یہ کاف ہے، اس الف کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ تنوین دو زبر کی جب تنوین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو الف کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ الف تنوین کے ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کاف ہے جو حروف اخفا میں سے، دیکھیے یہاں پر کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جیسے کراما، کراما، آواز دیکھ رہے تنوین میں آواز جس طریقے سے پنکھا کو بولتے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی آواز کو ادا کر رہے ہیں، کراما کاتبین، ٹھیک ہے، کراما کاتبین، باقی را کو بھی پور پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو را کو بھی پور پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو کراما کاتبین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انت منذر، یہاں پر ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے، را کو یہاں پر بھی پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش کا ہے، تو انت منذر کراما کاتبین، ٹھیک ہے۔ آج یہیں تک، بقیہ آئندہ۔